ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، نہ انہیں کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ولی اسی کی جمع ہے اولیاء۔ ولی کے معنی ہے دوست، لہذا اولیاء اللہ کے معنی ہوئے اللہ تعالیٰ کے دوستوں یا اللہ تعالیٰ کے بہت سارے دوست۔ یہ والی آیت اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی آیت الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ دونوں آیت ایک ساتھ پڑھی جائے گی۔ تو ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت میں اولیاء اللہ کو ملنے والے خصوصی انعام کا ذکر کیا گیا ہے کہ نہ انہیں غم ہوگا اور نہ خوف۔ غم کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی گزری ہوئی بات پر کوئی غم نہیں ہوگا، اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، یعنی آئندہ کیا ہوگا اس کے بارے میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ ان دونوں باتوں کا تعلق آخرت سے ہے کہ اللہ کے اولیاء جنت میں داخل ہو جائیں گے جہاں وہ ہر طرح کی خوف اور غم سے آزاد ہوں گے۔ لیکن اگر اس سے مراد آخرت کا انعام ہو تو اس میں اولیاء اللہ کا کیا امتیاز باقی رہ گیا، کیونکہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ سب کے سب ایسے ہوں گے جو خوف و غم سے آزاد ہوں گے۔ اس لیے صحیح یہ ہے کہ اس کا تعلق دنیا ہی سے ہے۔ جو لوگ دنیا دار ہوتے ہیں وہ مال و دولت اور سامان عیش و عشرت کا کتنا بڑا خزانہ بھی حاصل کر لیں، انہیں ہمیشہ دنیا کی کچھ نعمتوں کے چھوٹ جانے کا غم اور بہت سی آرزوؤں اور امیدوں کے پورا نہ ہونے کا خوف ہمیشہ دامنگیر ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ البتہ اس کے برخلاف اولیاء اللہ کی نظر ہمیشہ آخرت پر رہتی ہے، دنیا ان کی نگاہ میں بے قیمت ہوتی ہے، اس لیے ان کو نہ کسی چیز کے نہ ملنے کا غم ہوتا ہے اور نہ ان کے دل میں ایسی آرزوئیں کروٹ لیتی ہے کہ ان کے پورے نہ ہونے کا خوف ہو۔ رہ گیا کسی واقعے پر فطری غم کا پیدا ہونا تو یہ اللہ کی ولایت کے مغائر نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا ابو طالب اور صاحبزادے حضرت ابراہیم اور اپنی صاحبزادیوں کی وفات اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہوا۔ اسی طرح جانی دشمنوں کا اور درندہ جانوروں کا خوف فطری چیز ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اژدہے کی شکل کو دیکھ کر گھبرا گئے، یا انہیں فرعون کے پاس آنے سے اس لیے خوف محسوس ہوا کہیں انہیں قبطی مقتول کے بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے۔ تو اس طرح کا حزن اور اس طرح کا ملال اور اس طرح کا خوف و اندیشہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور اس سے انبیاء اور اولیاء بھی مستثنیٰ نہیں۔ تو یہاں پر جو خوف اور یہاں پر جو غم بتلایا گیا ہے وہ دنیا میں ایک ایسے غم کے بارے میں جو ایک انجانا غم آدمی کو ستاتا رہتا ہے، انجانی چیزیں جو آرزوؤں کے نہ ملنے پر ہوتی ہے وہ ستاتی رہتی ہے، ایسے غم اور ایسے خوف جس کو آج کے زمانے میں ہم ٹینشن بول سکتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں جس سے آدمی بیماری یا کسی ایسی چیز کا معاملہ پکڑ لیتا ہے جس کی بنا پر آدمی بہت گہری کھائی کے اندر گر جاتا ہے اور صحت کے اعتبار سے بہت زیادہ کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری آیت جو اس کے ساتھ پڑھی گئی اس میں اولیاء اللہ کے اوصاف بیان کیے گئے، جن کا خلاصہ دو باتیں ہیں، ایمان اور تقوی۔ ایمان کی بنیاد توحید پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کے اعتبار سے بھی ایک ماننا اور صفات و اختیار کے اعتبار سے بھی کہ اللہ ہی رزق عطا فرماتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، کامیابی و ناکامی، جیت اور ہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ توحید ہی کے تقاضے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کچھ حقوق اللہ کے ہیں جن میں کسی اور کو شریک کرنے کی گنجائش نہیں، جیسے کسی اور کی عبادت، جانور کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لینا، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا، کسی اور سے مرادیں مانگنا، کسی اور کے نام سے جانور چھوڑنا یا جانور کی قربانی کرنا، کسی اور کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا، یہ سب مشرکانہ افعال ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ اس کے مرتکب ہوں گے یا دوسروں سے اس طرح کا عمل کروائیں گے وہ ہرگز اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اور اولیاء اللہ کی دوسری صفت کیا بیان کی گئی؟ دوسری صفت ہے تقوی۔ تقوی سے مراد ہے اللہ کی محبت، اللہ سے خوف رکھنا اور خوف رکھتے ہوئے گناہوں سے بچنا اور ان باتوں سے بچنا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، یعنی فرائض و واجبات کو ادا کرنا، اور جو باتیں حرام یا قریب بحرام ہیں ان سے بچنا، نیز حتی المقدور سنتوں کی پیروی کرنا، مستحبات پر عمل کرنا اور خلاف مستحب باتوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اگر کوئی شخص شریعت کے خلاف عمل کرتا ہو، جیسے نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں رکھتا، غیر محرموں کے ساتھ اختلاط کرتا ہے،
یا اس طرح کے اور گناہوں میں مبتلا ہے اور ان سے توبہ بھی نہیں کرتا اور وہ اس پر اصرار کرتا ہے، تو یقین مانیے وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا ڈھکوسلا کر لے۔ تقویٰ کے تقاضوں میں سے ایک یہ بات ہے کہ وہ بدعت میں بھی مبتلا نہ ہو، کیونکہ بدعت تمام گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ دوسرے گناہوں میں مبتلا جو لوگ ہوتے ہیں انہیں ایسا احساس رہتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں، لیکن بدعت کا مرتکب ثواب کا کام سمجھ کر وہ گناہ کیے جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ میں مبتلا ہے، اس لیے اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں مل پاتی۔ افسوس آج کل بہت سے لوگ خود اولیاء اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ مختلف کبیرہ گناہوں میں بھی مبتلا ہے، بدعت و خرافات میں بھی مبتلا ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبوت کی طرح ولایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مقرر کیا ہوا عہدہ نہیں جس کی ان بندوں کو اطلاع دی جاتی ہو۔ جو اللہ کی نظر میں اس کے اولیاء اللہ ہیں اور نہ دوسرے لوگوں کو خدا کی جانب سے پیغام پہنچتا ہے کہ فلاں فلاں حضرات یہ میرے اولیاء اللہ ہیں، ان کے ساتھ تم خصوصی سلوک کرو، نہ اولیاء کی ولایت پر ایمان لایا جائے گا اور نہ یہ ہوگا کہ کوئی شخص کسی کی ولایت سے انکار کر جائے تو وہ کافر یا فاسق ٹھہرے گا۔ برخلاف انبیاء کا معاملہ الگ ہے۔ انبیاء کی نبوت کا انکار کرنا کفر کا باعث ہے اور صحابہ کے بارے میں کچھ بھی بد زبانی کرنا یہ فسق اور گمراہی ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا ولی ہے، صرف گمان کیا جا سکتا ہے۔ نہ عالم ہونا ولی ہونے کی دلیل، نہ شیخ طریقت ہونا ولی ہونے کی دلیل، بلکہ تقویٰ کے اعتبار سے ولایت کے مختلف درجات ہو سکتے ہیں۔ ایمان و تقویٰ کے اعتبار سے جس کی حالت جتنی بہتر ہوگی وہ اسی درجے پر اور اسی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوگا۔ لیکن انبیاء کے بارے میں یہ ہے کہ انبیاء کا ہونا اللہ تعالیٰ نبی کو بتلا دیتا ہے، لوگوں کو بتلا دیتا ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے، ایمان کا حصہ ہو جاتا ہے، کامیابی اور نجات کے لیے ان کی باتوں کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کے لیے یہ ساری شرطیں نہیں ہیں۔ بہرحال بظاہر جس کی زندگی ایمان اور تقویٰ کی کسوٹی پر پوری اترتی ہو اس سے دشمنی اور عداوت رکھنا آخرت کے لیے بے حد نقصان ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی وہ میری لڑائی کا مستحق بنا، اور وہ میری لڑائی کا مستحق ہے۔ من عادی لی ولیًا، یہ باقاعدہ حدیث پاک کے الفاظ میں سے ہے۔ اس لیے جو شریعت و سنت کے مطابق رہتا ہو اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہو اور لوگوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہو اور بظاہر کوئی خلاف شریعت کام نہ کرتا ہو تو یقیناً اس کو اچھا سمجھنا چاہیے۔ لیکن ایک خلاف شریعت کام کرتا ہو اور پھر اس کو آدمی ولی سمجھے تو یہ گناہ کی بات خود بھی ہے، اور وہ جو آدمی مبتلا ہے وہ خود گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ آیت بہت ہی بہترین ہے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے اور اس کی تفسیر سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔